قرآن میں ذکر نہیں ہے عذاب قبر کا. عذاب قبر کا انکار گمراہی. کیا گناہ کیے؟ میرا حساب ہونا ہے یوم الحساب پہ، تو بغیر حساب اگر میرے اوپر یا کسی بھی انسان کے اوپر جب عذاب شروع ہو جائے گا مرنے کے بعد، تو اس کی بنیاد کیا ہے پھر؟ میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ بینگ مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ڈے آف ججمنٹ ہے. اس دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ ڈکلیئر ہوگا کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ، ہو ڈیزرو جنہ اینڈ ہو ڈیزرو جہنم. لیکن قبر میں پھر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے، قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے بیفور دی ڈے آف ججمنٹ؟ ابھی رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہے قیامت کے دن، تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے؟ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب و کتاب لے گا، تو حساب و کتاب سے پہلے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قبر میں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اس لیے کہ انسان اگر اس دنیا میں بھی کوئی جرم کرتا ہے تو وہ مجرم ہے یا نہیں ہے، عدالت اس کا فیصلہ کرتی ہے. اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عدالت لگائے گا اور اس میں تمام مجرموں کو پیش کیا جائے گا. وہاں سب کا حساب و کتاب ہوگا. پھر کون مجرم ہے کون مجرم نہیں ہے وہاں فیصلہ ہوگا. تو فیصلہ ہونے کے بعد تو سزا ہونی چاہیے، لیکن قبر میں عذاب کیوں دی جاتی ہے؟ اور دوسرا اہم سوال یہ کہ قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب قبر کا ذکر نہیں کیا ہے. یہ لوگوں کا سوال ہے. یہ دونوں سوالوں کا جواب علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، علماء اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں. یہ اہم خاص ویڈیو ہونے والی ہے. شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، اس لیے کہ منکرین عذاب قبر آج یہ سوال لوگوں کو کرتے ہیں. آپ اگر قرآن سے جواب نہ دے پائیں تو پھر شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے. اس لیے اہم ویڈیو ہونے والی ہے. مکمل ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں. پھر میں انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں مزید چند باتیں عذاب قبر کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں. ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، ایک ہوتا ہے ٹرمینل ایگزام. برابر ٹرمینل ایگزام ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے. بولیے آپ بولیے. تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں، آپ کو اس کا پنشمنٹ، اس کے جو سزا یا جزا، آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا، تین جگہ مل سکتی ہے. ایک دنیا میں، دوسری برزخ میں، اور ایک آخرت میں. تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گی تو قبر میں کیوں مل رہی ہے، آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہیں گا. ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی، پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی، باقی کی ملے گی آخرت میں. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی نہیں جو غلط کام کیا آپ نے، ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہ ملی تو پوری ملیں گی آخرت میں. تو ٹوٹل صحیح ہے یہ. ہاں لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گی. ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہیے 100 پوائنٹس کی سزا. ہو سکتا ہے کہ 2 پوائنٹ دنیا میں ملیں گا، 8 پوائنٹ قبر میں، 90 پوائنٹ آخرت میں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا 100 پوائنٹ دنیا میں بھی، 100 پوائنٹ قبر میں بھی، 100 پوائنٹ آخرت میں. یہ غلط ہے. تو اگر 100 پوائنٹ کی سزا ملنا چاہیے، آپ کو کچھ پوائنٹ دنیا میں ملیں گے، کچھ پوائنٹ قبر میں، باقی ملیں گے آخرت میں. آپ لوگوں کا شبہ ہے قرآن میں ذکر نہیں ہے عذاب قبر کا. قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں نہیں ہے یہ کافی دلیل ہے. قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں اذان کے الفاظ ہیں، قرآن میں جنازے کے بارے میں احکام ہیں، ٹھیک ہے. قبر کے بارے میں نہیں ہے. قبر کے پہلے کا ہے کیا؟ مردے کو کیسا نہلانا چاہیے، نہلانا چاہیے کہ نہیں، دفنانا چاہیے یا جلانا چاہیے، یا کیا چھوڑ دینا چاہیے چیل کوے کے لیے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کو قبر میں بٹھائیں کہ سلائیں، کروٹ پہ رکھیں، کیا کریں؟ اوندا رکھیں، کیسا کریں، کیا کریں؟ قرآن میں ہے نہیں. وہ نبی کے حوالے کیا اللہ نے. تو جب یہ باتیں نبی کے ذریعے سے مانتے ہو تو یہ بات نبی کی کیوں نہیں مانتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قرآن کا نام لے کر عذاب قبر کا انکار کرنا جہالت ہے. جہالت ہے. اس لیے کہ قرآن میں اگر قبر کے عذاب کا نہیں ہے کوئی بولتا ہے، حالانکہ ہے، اس کو دکھ رہا نہیں ہے تو اب اس کی کمزوری ہے. قرآن میں ہے، لیکن قرآن میں پھر اور کئی چیزیں ایسی نہیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، کیا ان کا بھی انکار کریں گے، ان کو بھی نہیں مانیں گے. اللہ عذاب قبر کے اوپر ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے. تمام سننے والے اس کو یقیناً جانتے ہوں گے. اور
اس کو بشارت مل گئی جنت کی یا جہنم کی. تو سر یہ جو قیامت ہے, اب جو قبر کا عذاب ہے اس کے آغاز ہونے کے پیرامیٹرز پھر کیا ہے کہ ایک شخص کا تو بھی ڈیفائن ہی نہیں ہوا. مطلب میں نے کیا گناہ کیے, میرا حساب ہونا ہے یوم الحساب پہ, تو بغیر حساب اگر میرے اوپر یا کسی بھی انسان کے اوپر جب عذاب شروع ہو جائے گا مرنے کے بعد, تو اس کی بنیاد کیا ہے پھر؟ جی اس کی بنیاد یہ ہے, آپ اس ڈاکٹرن کو سمجھیں. بیسیکلی جو لوگ منکرین عذاب قبر ہے نا, پہلی بات ہے کہ امت کی مین سٹریم کا کوئی بھی مکتبہ فکر عذاب قبر کا منکر نہیں ہے, یہ تو آپ کلیئر کر لیں. سنی ہو یا شیعہ یا ان کے جتنے بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اثنا عشری, سب کے سب عذاب قبر کو مانتے ہیں. اور یہ عذاب قبر کا لفظ جو ہم عموم کے لیے استعمال کرتے ہیں, بیسیکلی عذاب برزخ ہے, ان سین بیریئر. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک ایک ان سین بیریئر ہے جسے عربی میں کہتے ہیں برزخ. یہ قبر مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے, یہ قبر سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے, یہ قبر ہواؤں میں راکھ کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے, یہ قبر شیر کے پیٹ میں بھی بن سکتی ہے. یہ قبر صرف استعمال ہوتا ہے ایک استارے کے طور پر. اچھا, اب یہ جو ڈاکٹرن کھڑی کی عذاب قبر کے منکرین نے کہ جب تک قیامت کا حساب و کتاب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ عذاب بھی سٹارٹ نہ ہو. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان کی اس ڈاکٹرن کو ہم قرآن سے ہی توڑیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ السجدہ میں, ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیں گے تاکہ ہماری طرف پلٹ آئیں. قرآن تو عذاب کی ایک قسط دنیا میں بھی بتا رہا ہے تاکہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. اس کو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو موت سے پہلے پہلے ہے, ایک الارم دینے کے لیے, بالکل ایگری کیا. آگے چلیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں, سورہ النساء میں اور کئی سورتوں میں کہا ہے کہ جب گناہگار لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں اور آؤ اب اس طرف. ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت تو اب اس نے کوئی اپنی اصلاح تو نہیں کرنی, اس کی روح نکالی جا رہی ہے ہتھوڑے مار مار کے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, پیٹھ پہ بھی اور منہ پہ بھی. قیامت کا دن کا بھی حساب ہوا نہیں ہے, پہلی تھوڑے یہ تھوڑے یقیناً ان کو پڑھ رہے ہیں جن کا الٹیمیٹلی اللہ کو پتا ہے کہ ان کا الٹیمیٹ انجام قیامت والے دن کیا ہونا ہے. لہذا اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے اس کی یہ قسطیں ہیں. اس کی پہلی قسط اگر کوئی ہے نا اس اعتبار سے, وہ ہے موت کے وقت جو پیٹھ پہ اور چہروں کے اوپر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں. دوسری قسط بھی قرآن میں موجود ہے سورہ المؤمن کے اندر, فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, اور جب درست ہے بالکل آخرت کا وہ بڑا دن آئے گا تو یہ بڑی آگ پر پیش کیے جائیں گے. یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی اور قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعونی صبح شام آگ پہ پیش ہو رہے ہیں. وہ کہاں پہ پیش ہو رہے ہیں؟ اسی آیت کو امام بخاری نے عذاب قبر کی دلیل میں جب حدیث لی ہے نا عذاب قبر سے متعلق, اس کے اوپر ہیڈنگ بنایا تاکہ اگر کوئی کہنا کہ یہ امام بخاری نے اپنی طرف سے حدیثیں گھاڑ لی ہیں تو وہ قرآن سے دکھا سکیں کہ بھئی سورہ المومن تو امام بخاری نے نہیں لکھی. سورہ المومن کے اندر سورت نمبر 40 میں ہے کہ فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کا دن آئے گا تو بڑے عذاب میں وہ جائیں گے. اب وہ کس آگ میں پیش ہو رہے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہے پیش ہو رہے ہیں. یہ حدیث پاک میں عذاب القبر حق, قبر کا عذاب حق ہے. قرآن کریم میں بھی فرعون اور اس کے فرعونیوں کے تعلق سے ہے کہ یہ روزانہ عذاب پر پیش کیے جاتے ہیں. تو عذاب قبر حق تو یہ اہل سنت کا بالکل اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے, اور عذاب قبر کا انکار گمراہی اور گمراہی ہے. حاضرین کرام, ویڈیو کا خلاصہ میں کر دیتا ہوں. مسلمان جو مومن ہوتے ہیں ان سبوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے, اور صرف قبر میں ہی عذاب نہیں بلکہ احادیث کریمہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی گناہ کی سزا اپنے بندوں کو اس کی زندگی میں بھی دیتا ہے, موت کے وقت بھی دیتا ہے, قبر میں بھی دیتا ہے. اس کی زندگی میں سزا ملنا, موت کے وقت سزا ملنا اور قبر کے اندر عذاب ہونا, یہ مومن کے لیے ایک رحمت ہے, نعمت ہے. آپ کہو گے عذاب یہ رحمت کیوں ہو سکتی ہے, نعمت کیوں ہو سکتی ہے؟ وہ اس لیے کہ دنیا میں جو عذابیں دی جاتی ہے یا قبر میں جو عذابیں ہوگی اس کے بنسبت قیامت کے دن جو عذاب ہوگی نا وہ اس عذاب کے بنسبت 1000 گنا زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
जिंदगी में बंदे को जो तकालीफें देता है, अजाबें देता है, वो इसलिए ताकि आखिरत में उसे आराम मिले। बंदा मौत के वक्त जो तकलीफें बर्दाश्त करता है, अल्लाह तबारक व तआला वो तकलीफें इसलिए देता है कि क़यामत के दिन उसकी तकलीफें कम होगी। कब्र के अंदर कुछ बंदों को अल्लाह तबारक व तआला अजाब इसलिए देता है ताकि गुनाहों की सजा वो कब्र में पाले और क़यामत के दिन वो बेहिसाब जन्नत में चले जाए। खुलासा कलाम ये कि अजाब जिंदगी में भी किसी किसी को मिलती है, किसी को कब्र में भी मिलती है और किसी को आखिरत में सिर्फ मिलती है। अजाब 3 जगह होती है, एक जिंदगी में, एक कब्र में और एक आखिरत में। और जो लोग एतराज करते हैं कि कुरान के अंदर कहीं अजाब कब्र का जिक्र नहीं है, तो अभी आपने उलमा से सुना कि कुरान में भी अजाब कब्र आया है। जो लोग नहीं मानते हैं उसको हम और आप क्या कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर कीजिए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।